یہاں بات تو یہی ہے اس کتاب کو لے کر یا اس کتاب کی آئیڈیالوجی کو لے کر دنیا بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے کہ یہ دین، یہ آئیڈیالوجی امن اور شانتی کی عالم بردار ہے۔ ڈھنڈورا تو یہی پیٹا جاتا، اور یہ ڈھنڈورا اتنی زور شور سے اور اتنے ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے پیٹا جا رہا تھا صدیوں سے، تو اس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے جو اس آئیڈیالوجی کو سرے سے جانتے ہی نہیں، بلکہ وہ اسی نیریٹیو کی ہاں میں ہاں ملا کر جو ہے ان کی حامی بھرنے لگ گئے۔ جیسا کہ جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، اچھا وہ اسلام کو جانتے ہیں تو کس کی زبان سے جان رہے ہیں؟ خود اسلامیوں کی زبان سے جان رہے ہیں۔ اسلامیوں نے ان کے سامنے اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے اسی کو سن کر وہ سمجھ گئے کہ اسلام ایسا ہی ہے۔ ہاں تو اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی دہی والی اپنے دہی کو کبھی کھٹا کہے گی؟ کہتی ہے؟ ہر دہی والی اپنے دودھ کا اپنے دہی کو میٹھا کہی کے بیچتی نا۔ تو یہ جو نان مسلم جو اسلام کے جو ہے سپورٹر ہیں یا اس کے فیور میں بات کرتے ہیں، ان بیچاروں کو کبھی جو ہے کچھ پتہ ہی نہیں ان کو، نہ تو انہوں نے جو ہے اسلام کا ریئل میں کبھی کچھ مطالعہ کیا ہے، صرف اسلام کے بارے میں اسلام کے ماننے والوں کی زبان سے سن کر اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اسلام کا کریٹیکل کبھی کوئی نہ تو جو ہے اسٹڈی کی ہے، نہ تو جو ہے اس کو اینالائز کیا ہے۔ تو اس طرح سے آج عام طور پر اسلام کے بارے میں یہی نیریٹیو چل رہا ہے کہ جو ہے اسلام امن کا دین ہے، شانتی کا دین ہے، ریلیجن آف پیس ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ صرف یہ ایک ہی ایسا ریلیجن یا سسٹم ہے، اس کو بار بار خود اپنے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ جو ہے وی آر دی ریلیجن آف پیس؟ یہ خود اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں بار بار؟ ہاں کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اندر سے بڑے ڈینجر ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ تو دنیا کے سامنے جو انہوں نے جو پکچر پیش کی ہے اسی کو بار بار جو ہے اس کا اوپر کا آئینہ پوچھ کر دکھاتے ہیں، دیکھو بھئی ہم تو اتنے پیسفل ہیں۔ بھلے پیچھے سے وہ پیسز کر دیں لیکن سامنے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور یہ جتاتے ہیں کہ یہ پیسفل ہیں۔ تو اب یہ کتنے پیسفل ہیں یا کتنے پیسفل ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس دین کی، اس آئیڈیالوجی کی جو بڑی کتاب ہے جسے قرآن کہا گیا ہے اسی پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر میں ہسٹری سے کوئی ریفرنس دوں تو لوگ کہیں گے یار ہسٹری کی باتیں تو بس ادھر ادھر کی ہیں، اس میں جو ہے بہت سی غلط باتیں بھی آ گئیں، ایسا ہے امکا ڈھمکا کہیں گے نا۔ یا پھر اگر میں جو ہے حدیث سے کوئی چیز کوٹ کروں تو کہیں گے نہیں یار فلاں حدیث تو کمزور ہے، فلاں حدیث کا راوی جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے، اس کی اسناد جو ہے وہ اس میں یہ جو سقم پایا جاتا ہے، اس طرح کا جو ہے کہیں گے۔ تو اس لیے میں نے ہمیشہ اس حوالے سے ایک راستہ اختیار کیا، وہ ہے قرآن۔ میں نے قرآن کو چٹان بنا کر، قرآن کو کسوٹی بنا کر ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ دیکھو بھئی اسلام کا اگر تمہیں جو ہے ریئل فیس دیکھنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر لو۔ تو اس سلسلے میں عبدالحمید صاحب جی سر، یہ چیپٹر نمبر 60 کی پہلی آیت نکالیے، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ الممتحنہ کی پہلی آیت 60/1۔ سورہ ممتحنہ۔ جی یہ ہے الممتحنہ چیپٹر نمبر 60۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
دیکھیں اس میں جو کہی گئی بات، اے ایمان والو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کہ اب یہ تو جو ہے یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں مودودی صاحب کا، وہ تو ظاہر بات ہے وہ ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ جو ہے وہ ان کی اپنی تفہیم ہوتی ہے، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اس کو اب یہ جو ہے اس آیت کو وہ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کس کو ورغلا رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے تمہارے بھی دشمن ہیں۔ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو میری بات نہیں مانتے، جو میری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، جو میرے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، وہ صرف میرے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ لیکن انداز دیکھیں آپ، عدوی وعدوکم، وہ صرف میرے دشمن نہیں ہیں بلکہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اچھا تمہارے دشمن ہے، یہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے کر ان کے دلوں میں ان لوگوں کے خلاف ایک نفرت کا زہر گھول کر ان کے اندر جو ہے یہ نفرت کی آگ بھڑکا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو اس کا بدلہ یا پھر ان کے بارے میں جو ہے تم کو خبر گیری کرنی ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں تم کو کیا کرنا ہے، بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے تمہارے رسول کو نکالا اور تم کو نکالا۔ اچھا عبدالرحمن صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلامی حضرات ہمیشہ اس بات کی بڑی دہائی دیتے ہیں اور بہت رونا روتے ہیں کہ ان کو ان کے گھر سے یا پھر ان کے شہر سے نکال دیا گیا، اور اس بات کو اتنا جو ہے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسا کہ دنیا میں ایک اس سے بڑا ظلم کبھی کسی پر ہوا ہی نہیں۔ ہمیشہ کہتے ہیں، اور قرآن میں اس بات کو بار بار جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے، ان لوگوں نے تم کو نکالا۔ حالانکہ جس تاریخ کو خود یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس پر اگر آپ جو ہے اس پر غور کریں، اس کا جائزہ لیں، تو آپ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اصل میں یعنی مکہ والوں نے ان کو نہیں نکالا، بلکہ ان کے لچھن، ان کے کرتوت ہی کچھ ایسے تھے کہ آخرکار ان کو اپنا منہ کالا کرتے ہوئے یہاں سے بھاگنا پڑا، راہ فرار اختیار کرنی پڑی، کیونکہ 13 سال تک اس شخص نے جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، وہ مکہ والوں کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ سچ والا جی اس میں یہ واقعہ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ حضرت علی کو ان کی جگہ پہ سلا دیا گیا تھا اور انہوں نے رات میں ہجرت کر لی۔ جی ہاں، تو مکہ حضرت علی کو مار دینا چاہیے تھا نا، اگر انہوں نے ان کے قتل کا پلان کیا تھا ایگزیکٹلی، تو وہ کیونکہ قتل ہو جانا چاہیے، لیکن ہوا نہیں۔ دیکھیں بات وہی ہے، یعنی میں دراصل کہنا یہی چاہ رہا ہوں، اگر واقعی وہ جو ہے ان کی تلاش میں ہوتے اور ان کو قتل کرنا چاہتے یا پھر ان کے خلاف ان کی کوئی کارروائی ہوتی اس طرح کی جس طرح سے یہ لوگ بتاتے ہیں، تو بھئی جس جگہ پر جس بستر پر جو ہے یہ سوتے تھے اسی جگہ پر اسی بستر پر یعنی ان کے جو ہے ان کے بھائی، یہ ان کے جو ہے چچیرے بھائی علی کو جو ہے وہاں سلا کر چلے گئے، بالکل اسی انداز میں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہوتا تو علی کو قتل کر دیتے، تب کم سے کم جو ہے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھئی وہ یہ تو قتل کرنا چاہتے تھے اور جو ہے وہ اسی نیت سے گئے تھے، وہاں جا کر جو ہے وہ غلطی سے یعنی مسلمانوں کا نبی سمجھ کر جو ہے وہ علی کو قتل کر گئے، ایٹ لیسٹ یہ بات ثابت ہوتی نا، تو ان کا دعویٰ یہیں پر جو ہے دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ علی زندہ بچ گئے اس لیے کہ ان پر کوئی حملہ ہی نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو اس شخص کی تلاش میں تھے کہ اس کو پکڑ کر اس کو سمجھائیں، یار جو ہے تو بس کر کے جو ہے کتنا جو ہے ہمیں جو ہے پریشان کرے گا، اور اسی وجہ سے 13 سال تک وہ اس شخص کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ تو اس کے باوجود اب یہ کہنا بار بار کہ جو ہے یخرجون الرسول وایاکم، یعنی یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے تمہارے رسول کو اور تم کو نکال دیا ان کے گھروں سے۔ ہمیشہ یہی رونا۔ پہلی بات تو انہوں نے نکالا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اصل ظلم کیا بھائی،
کیونکہ تم 13 سال تک ان کی ناک میں دم کر کے رکھے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے وہ یعنی مقابلے پر اتر آئے، اور پھر جو ہے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتوں کو پیش کر کے یہ کہنا کہ جو ہے وہ نہ صرف میرے دشمن ہے بلکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ کون ہے وہ؟ جو مجھے نہیں مانتے، جو میری باتوں کو، جو میرے رسول کو نہیں مانتے، وہ اصل میں تمہارے دشمن ہیں۔ یہ تمہارے دشمن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف ایک جو ہے وہ ہوتا نا ایک نفرت کی آگ بھڑکانا، اور ان کو جو ہے یہ اکسانا کہ ان کے خلاف تم کارروائی کرو۔ سچ والا جی، ان کے دشمن ہونے کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ آپ نے بولا کہ یہ اللہ ہے اور یہ رسول ہے، انہوں نے نہیں مانا، دشمن ہو گئے، ہو ختم۔ انہوں نے کچھ برا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ نہیں بھائی، بات تو یہی ہے نا۔ دیکھیں، جو ماننے والے تمہارے دوست ہیں، جو نہیں مانتے وہ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ نہیں ماننے والوں کے خلاف تم کو کارروائی بھی کرنی ہے، نہیں ماننے والوں کو جو ہے تم قتل بھی کرنا، نہیں ماننے والوں کے خلاف تم کو جو ہے قتال اور جہاد بھی کرنا ہے۔ یہ سارا کام نہیں ماننے والوں کے خلاف ہے، کیونکہ نہیں ماننے والے جو ہیں وہ ظالم بھی ہیں، ظالم ہے نا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، والکافرون هم الظالمون، بار بار کہہ رہا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں اصل میں۔ تو ظالموں کے خلاف تم کو تلوار بھی اٹھانی ہے۔ دیکھیں، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اسلام اپنے ماننے والوں کو نہیں ماننے والوں کے خلاف ورغلاتا ہے، ان کو جو اکساتا ہے، یہ طریقہ آپ کو کسی اور دوسرے جو ہے آئیڈیالوجی میں نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام کا تعلق پالیٹکس سے ہے نا۔ یہ سارے کام پالیٹکس میں ہوتے ہیں، یہ اسلامی سیاسیات ہیں۔ اس طریقے سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے خلاف ورغلا کر، ان کو اکسا کر جو ہے یعنی ان کو اس کا دشمن بتا دیا جائے، تو خود بخود ان کے اندر بھی اس کے خلاف جو ہے دشمنی ہو جائے گی، تو اسلام جیت گیا۔ بھئی، اسلام کی جیت صرف اس میں ہے کہ وہ دوسرے کو اپنا دشمن جو ہے قرار دے، اور وہ جو ہے ماننے والے اس کو اپنا دشمن سمجھ جائیں، تو اسلام جو ہے اسلام نامی آئیڈیالوجی کو یہاں پر کامیابی مل جائے گی۔ کیونکہ دشمن اگر نہ ہوگا تو اسلام کامیاب نہیں ہوگا۔ اسلام کی کامیابی کے لیے یہ ایک لازمی عنصر ہے، ایک جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ دشمن نہیں ہوگا تو اسلام کو جو ہے کبھی نہ تو چین آئے گا اور نہ کامیابی ملے گی۔ یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کے بعد والی آیت پہ آئیے آپ، اس کے بعد آیت نمبر 4 پہ آئیے، اسی سورت کی آیت نمبر 4۔ اچھا، اس آیت میں کیا کہا جا رہا؟ ابراہیم اس شخصیت کا نام ہے جسے ابو الانبیاء کہا گیا، اور جسے لوگوں کا امام بنایا گیا، لیڈر، پیشوا ہے وہ۔ اور ظاہر بات ہے اس کی جو سنت ہے وہ سبھی کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین کیا ہے؟ اسوہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ اور ظاہر بات ہے اسلام جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے، تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو تم اپنا لو، تم کو اس جیسا عمل کرنا ہے، تم کو اس جیسا بن جانا ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یعنی تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوة حسنہ۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ، وہاں پر جو ہے رسول کا نام نہیں لیا گیا، یہاں پر تو باقاعدہ ابراہیم کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ اچھا، وہ ماڈل کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان خداؤں سے جن کو تم خدا کو یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو بالکل بیزار ہیں، قطعی طور پر بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا، یعنی ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارا کفر، تمہارا انکار کرتے ہیں،
اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی. عداوت کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کو. ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت، دشمنی ہو گئی اور بیر پڑ گیا، عناد آ گیا، بغضا، عداوت والبغضا، یعنی مطلب یہ جو بیر ہے نا، اب یوں تو یعنی اقبال کہہ گئے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ارے بھائی مذہب ہی سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا. بیر رکھنے کی تعلیم مذہب دیتا ہے. بیر رکھنے کی تعلیم کوئی دوسرا نہیں دیتا بلکہ مذہب دیتا ہے، بلکہ مذہب اسلام یا دین اسلام کہہ لیں آپ. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا. کب تک؟ کیوں یہ بیر کیوں ہے، یہ عداوت، یہ دشمنی کیوں ہے؟ کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہیں لاتے. جب تک تم اللہ واحد کو نہیں مانو گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ دشمنی ہے. ایک بیر ہے، ایک جو ہے بغض اور عناد کی جو ہے لکیر کھنچ گئی. نہ تو تم ہمارے پاس آؤ گے نہ ہم تمہارے پاس آئیں گے. کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی تعلق ہے دشمنی کا تعلق ہے. محبت تو دور کی بات، دوستی بھی نہیں ہو سکتی. ہماری اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ عداوت ہے، دشمنی ہے. کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ جو ہے تم اللہ واحد کو نہیں مانتے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ کہا، یعنی مطلب اس وقت تک جب تک تم جو ہے اللہ واحد کو نہیں مانتے، اس وقت تک یہ دشمنی، یہ بیر، یہ عداوت، یہ بغضا، یہ اس کی جو ہے دیوار کھڑی ہوئی ہے. تم ہمارے بھائی نہیں ہیں اور ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں. بھائی ہونا تو بہت دور کی بات، دوستی کا تعلق بھی نہیں ہے. ہم تم سے کسی قسم کی کوئی جو ہے لین دین بھی نہیں رکھیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ دشمنی ہے. اور یہ کام، یہ جو ہے یہ طریقہ کس کا ہے؟ ابراہیم کا ہے. اور قرآن نے ابراہیم کے طریقے کو بڑا گلوریفائی کر کے یہ بتا رہا ہے قرآن کے ماننے والوں کو کہ دیکھو ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے. تم کو چاہیے کہ تم بھی ابراہیم کے اس طریقے پر چلو، اپنی زندگی میں بھی یہی طریقہ اپناؤ. جو کوئی اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے ساتھ تم کو دل میں دشمنی رکھنا ہے. اور جو ہے وہ ایک ہے دشمنی ظاہر کی دشمنی، اور اندر کی دشمنی کو بغضا کہا جاتا ہے، بیر کہیں گے. یعنی دونوں طرح کی دشمنی. ایک دشمنی جو اوپر کی ہے اس کو عداوت کہتے ہیں، ایک دشمنی جو اندر کی ہے، دل کے اندر، اس کو بغضا کہتے ہیں. تو تم کو کافروں کے ساتھ اندر کی دشمنی بھی رکھنا ہے، باہر کی دشمنی بھی رکھنا ہے. دشمنی رکھنا ہے کیونکہ یہ اسوہ جو ہے ابراہیم کا ہے اور یہ بہترین اسوہ ہے. تم کو اس اسوے کو اپنانا ہے. یہ ہے قرآن کی ٹیچنگ، یہ ہے قرآن کی تعلیم.